بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معرف القرآن سورہ بقرہ کے سبق نمبر 53 میں خوش آمدید۔ گزشتہ سبق کے اندر ہم نے آیت نمبر 87 سے 90 تک کا لفظی اور بامحاورہ ترجمہ پڑھا ہے۔ آج کے سبق میں انہی آیات کی ہم تفسیر پڑھیں گے۔ وَآتَيْنَا عِیسَىٰ ابْنَ مَرْیَمَ الْبَیِّنَاتِ وَأَیَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ۔ وہی سابقہ مضمون چل رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل پر جو انعامات کیے ہیں اسی کا تذکرہ یہاں پر بھی کیا جا رہا ہے۔ اللہ رب العزت کا انعام یہ ہوا تھا کہ اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو حضرت موسیٰ علیہ السلام عطا کیے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا کی، پھر اس کے بعد انبیاء اور رسولوں کا سلسلہ یہ جاری رہا۔ پھر اسی خاندان کے سلسلے میں جب سب سے آخر میں اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کی طرف حضرت عیسیٰ ابن مریم کو رسول اور نبی بنا کر بھیجا ہے، اور اللہ رب العزت نے ان کو بینات واضح دلیلیں عطا کی۔ واضح دلیلوں سے کیا مراد ہے؟ اس سے ایک مراد تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل عطا کی تھی اور معجزات عطا کیے تھے جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کے اوپر واضح طریقے سے دلالت کرتے تھے۔ وَأَیَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ ابن مریم کی تائید اور نصرت کے لیے مدد کے لیے حضرت روح القدس کو مقرر کیا، یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کی۔ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ، اللہ رب العزت شکوہ کر رہے ہیں بنی اسرائیل سے کہ جب کبھی کوئی رسول تمہارے پاس ایسی چیز لے کر آتا تھا جو کہ تمہارے جانوں کو، تمہارے دل کو اچھی نہیں لگتی تھی، یعنی اللہ تعالیٰ کی جانب سے کوئی حکم ایسا آ جاتا تھا جو تمہیں پسند نہیں آتا تھا، تو پھر تم آگے سے کیا کرتے تھے؟ استکبرتم، تم آگے سے تکبر کیا کرتے تھے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ کا حکم تمہیں پسند ہے یا تمہیں پسند نہیں ہے، دونوں صورتوں کے اندر تم اللہ تعالیٰ کے حکم کی اطاعت کرو، فرما برداری کرو، لیکن تم لوگ ایسے نہیں کرتے تھے، بلکہ تم لوگ تکبر کرتے تھے۔ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، اور انبیاء اور رسولوں کے بارے میں تمہارا طریقہ کار یہ تھا کہ انبیاء اور رسولوں کی ایک جماعت کی تو تم تکذیب کر دیا کرتے تھے۔ مطلب یہ کہ یا تو نبی اور رسول کا سرے سے انکار کر دیا کرتے تھے، یا انکار نہیں کرتے تھے مگر جو وہ حکم لے کر آتے تھے اللہ رب العزت کی جانب سے اس حکم کا انکار کر دیتے تھے کہ یہ والا حکم تو اللہ رب العزت نے نازل کیا ہی نہیں ہے۔ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، اور تمہاری جو بری عادتوں میں سے ایک عادت یہ بھی تھی کہ تم انبیاء اور رسولوں کی ایک جماعت کو تم قتل کر دیا کرتے تھے۔ اتنا بڑی جرت اور اتنے بڑے جرم کا تم مظاہرہ کیا کرتے تھے۔ ایک چیز یہاں پر سمجھے کہ اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو روح القدس یہاں پر ارشاد فرمایا ہے۔ روح القدس کا لفظ قرآن مجید میں دوسری جگہ پر بھی ذکر کیا گیا ہے جو کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے لیے ہی استعمال ہوا ہے۔ قُلْ نَزَّلَهُ روح القدس، آپ کہہ دیجئے اس قرآن مجید کو روح القدس نے نازل کیا ہے، یعنی اللہ رب العزت سے روح القدس حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے ہیں۔ سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حضرت جبرائیل کے ذریعے سے کس قسم کی مدد کی گئی؟ دیکھیں، ایک مدد تو یہ کی گئی تھی کہ جس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے اس وقت مس شیطان سے ان کی حفاظت کی گئی، یعنی حضرت جبرائیل نے شیطان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو چھونے سے روک دیا تھا، منع کر دیا تھا۔ اسی طریقے سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے جو دوسری مدد کی گئی ہے وہ اس طریقے سے کی گئی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ہی ان کی جو والدہ تھی بی بی مریم ان کو پھونک ماری تھی۔ ان پھونک مارنے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے حضرت بی بی مریم کو حمل کر دیا تھا۔ اسی طرح جو ایک اور مدد و نصرت کی گئی تھی وہ یہ تھی کہ جو یہود تھے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بڑے سخت مخالف تھے اور ان کو نقصان پہنچانے کے درپے ہوتے تھے، لیکن حضرت جبرائیل علیہ السلام کی مدد و نصرت کی وجہ سے جو یہود تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچا سکے تھے۔ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ، اور یہ یہودی کہا کرتے تھے کہ ہمارے دلوں کے اوپر پردے ہیں۔ طنز کے طور پر یہ کہا کرتے تھے کہ ہمارے دل ایسے محفوظ ہیں کہ مخالف مذہب، یعنی جو ہماری یہودیت کا مذہب ہے اس کے علاوہ کسی اور مذہب کا، خاص طور پر اسلام کے مذہب کا ہمارے دل کے اوپر کوئی اثر نہیں ہو سکتا ہے۔ جس طریقے سے پردے کے اندر ایک چیز محفوظ ہوتی ہے تو باہر کے حملوں سے وہ چیز محفوظ رہتی ہے، بالکل ایسے ہی ہمارے دلوں کے اوپر بھی پردے ہیں۔ لہذا جو حق مذہب ہے ان کے اپنے گمان کے مطابق جو کہ یہودیت کو حق سمجھتے تھے، اس کے علاوہ کسی اور مذہب کا ہمارے دل کے اوپر اثر نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت اسی کا جواب دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں یہ والی بات نہیں ہے، بلکہ حقیقت بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر لعنت کی ہے تمہارے کفر کی وجہ سے، تمہارے کفر اور شرک کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنی رحمت سے دور کر دیا ہے، جس کی وجہ سے تمہارے دل دین اسلام کی طرف مائل نہیں ہوتے ہیں، تمہارے دل دین اسلام کو قبول نہیں کرتے۔ یہ بات نہیں ہے کہ تمہارے دلوں کے اوپر پردے ہیں، بلکہ حقیقت بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پھٹکار ہے، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے تمہارے اوپر، جس کی وجہ سے تم اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو۔ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ، بہت کم باتوں کے اوپر یہ لوگ ایمان لاتے ہیں۔ ظاہر ہے مسلمان ہونے کے لیے دین اسلام کی تمام تر باتوں کے اوپر ایمان لانا یہ لازم اور ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص تھوڑی سی باتوں کے اوپر ایمان لے آتا ہے تو ایسے شخص کو مومن نہیں کہا جائے گا، لہذا یہ یہودی بھی ایسے ہی بدبخت ہیں۔ تھوڑی بہت باتیں اگرچہ یہ دین اسلام کی مان بھی لیتے ہیں لیکن اس کے باوجود یہ مومن اور مسلمان نہیں ہو سکتے ہیں۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، اور جب ان یہودیوں کے پاس ایک کتاب آئی ہے اللہ رب العزت کی جانب سے۔ دیکھیں یہ جو کتاب ہے اس سے مراد ہے قرآن مجید۔
مصدقن، یہ قرآن مجید ایسی کتاب ہے جو تصدیق کرنے والی ہے لما، اس کتاب کی، معہم، جو ان کے پاس پہلے سے موجود ہے، مراد ہے اس سے تورات، یعنی قرآن مجید ایسی کتاب ہے جو نہ صرف یہ کہ تورات کی تصدیق کرتی ہے بلکہ تورات کے علاوہ جتنی بھی سابقہ انبیاء کے اوپر اللہ رب العزت کی جانب سے کتابیں نازل ہوئی ہیں ان تمام کتابوں کی تصدیق کرتی ہے۔ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب قرآن مجید تورات کی تصدیق کرتی ہے، تورات کو حق اور سچ سمجھتی ہے، تو یہ لوگ قرآن مجید کے اوپر ایمان لے کر آئیں، لیکن ان لوگوں نے ایسا نہیں کیا، ان لوگوں نے قرآن مجید کا انکار کر دیا۔ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور یہ لوگ یعنی یہ جو یہودی تھے یہ ایسے تھے جو اس سے پہلے قرآن مجید کے نازل ہونے سے پہلے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے کفار کے خلاف مدد طلب کیا کرتے تھے، یعنی یہ لوگ کہا کرتے تھے کفار سے، مشرکین مکہ سے، کہ نبی آخر الزمان آئیں گے اور ہم ان سے مل کر پھر تمہارے اوپر ہم غالب آ جائیں گے۔ تو ان کو پتہ تھا، تورات کے اندر انہوں نے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں پڑھ لی تھی اور ان کو اس بات کا علم تھا کہ آخری نبی آئیں گے اور پھر وہ غالب آ جائیں گے۔ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب آخری نبی آ گئے ہیں، قرآن مجید آ گئے ہیں اور وہ تورات کی تصدیق کرنے والی کتاب ہے تو یہ ایمان لے آتے، لیکن انہوں نے افسوس ایسا نہیں کیا اور انہوں نے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کے بجائے تکذیب کر دی۔ تو یہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلما جاءہم ما عرفوا، پھر جب آگے ان کے پاس وہ چیز جن کو یہ پہچانتے تھے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے آئے ہیں اور یہ پہچانتے تھے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نشانیاں تھیں یہ تورات کے اندر پڑھ چکے تھے، کفروا بھی، انہوں نے کفر کر دیا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ایمان لے آتے، لیکن افسوس انہوں نے ایمان نہیں لے ہیں بلکہ انہوں نے الٹا کفر کر دیا۔ تو نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوئی ہے کافروں پر۔ جو لوگ، چاہے وہ مشرکین مکہ میں سے تھے، چاہے یہود میں سے تھے، چاہے نصارہ میں سے تھے، چاہے وہ کسی اور جماعت اور فرقے سے تعلق رکھتے تھے، جس جماعت اور جس گروہ نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کر دی ہے، جھٹلا دیا ہے، تو نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی رحمت سے دور کر دیا ہے، جو بھی کفر کا مرتکب ہوئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انکار کا ارتکاب جنہوں نے کیا ہے۔ بئس ما اشتروا بہ انفسہم، بری ہے وہ چیز جس کے بدلے میں انہوں نے اپنی جانوں کو بیچا ہے۔ یعنی ان لوگوں نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا تھا، تکذیب کی تھی، ان کا اپنا گمان یہ تھا کہ ہم انکار کر کے، تکذیب کر کے ہم آخرت کے اندر نجات پا جائیں گے۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ یہ چیز بہت بری ہے جس چیز کو انہوں نے اختیار کیا ہے، یعنی آخرت کے عذاب سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو انہوں نے انکار کرنے کو اختیار کیا، یہ والی چیز اچھی نہیں ہے، اس کا ان کو فائدہ نہیں ہوگا بلکہ الٹا نقصان ہوگا۔ وہ کیا چیز اختیار کیا، وہ آگے خود ہی ذکر کی گئی ہے، یکفروا بما انزل اللہ، کہ انہوں نے کفر کیا، انہوں نے انکار کیا بما انزل اللہ، اس چیز کا جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی اور اپنے بندے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کی، بغیاً، سرکشی کرتے ہوئے، ان ینزل اللہ من فضل علی من یشاء من عبادہ، ان کو اس بات کا ساڑ تھا، ان کو اس بات کا دکھ اور اس بات کی تکلیف تھی کہ جو نبی آخر الزمان ہے یہ بنی اسماعیل میں کیوں آگے ہیں، بنی اسرائیل میں کیوں نہیں آئے ہیں۔ تو اس دکھ کی وجہ سے، اس حسد کی وجہ سے، اس کینے کی وجہ سے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اس ساڑ کی وجہ سے جو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا ہے کہ اللہ رب العزت اپنا فضل اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے نازل کرے، اللہ رب العزت کا اختیار ہے۔ یہ لوگ کون ہوتے ہیں اس بات کے اوپر اعتراض کرنے والے؟ اگر یہ لوگ اس وجہ سے نبی آخر الزمان کے اوپر ایمان نہیں لے کر آئیں گے تو اس کا انہی کو نقصان ہوگا، اس کے علاوہ کسی اور کو نقصان نہیں پہنچے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس چیز کو انہوں نے اختیار کیا ہے، اپنی جانوں کو بیچا، مطلب اختیار کیا ہے، کس چیز کو انہوں نے اختیار کیا، یکفروا بما انزل اللہ، انہوں نے کفر کر دیا، بما، اس چیز کا جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے پر نازل کی ہے، بغیًا، کیوں کفر کیا اس کی وجہ بتا رہے ہیں، سرکشی کرتے ہوئے اس بات سے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل کو اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے نازل کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، پہلے بنی اسرائیل کے اندر اللہ تعالیٰ انبیاء اور رسولوں کو بھیجتے رہے، اب اللہ رب العزت کی مرضی اور منشا یہ ہوئی ہے کہ بنی اسرائیل کے بجائے بنی اسماعیل، جس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، اس میں سے اللہ رب العزت نے اپنا نبی اور رسول بھیج دیا ہے۔ اس بات کو لے کے اگر کوئی نبی اور رسول کا انکار کرے گا تو پھر اسی کو ہی نقصان ہوگا، اللہ رب العزت کو یا اللہ کے رسول کو یا ان کے متبعین اور ماننے والوں کو کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچے گا۔ فباؤ بغضب علی غضب، یہ اللہ رب العزت کے ڈبل غصے کے ساتھ لوٹے ہیں، یعنی اللہ رب العزت کا ان کے اوپر ڈبل غصہ اور ڈبل غضب نازل ہوا ہے۔ اب وہ دو گنا غضب کس وجہ سے ہے؟ ایک تو یہ کہ انہوں نے کفر کیا، نبی آخر الزمان کو نہیں مانا، دوسرا یہ کہ انہوں نے حسد کی وجہ سے کفر کیا۔ یہ وجہ نہیں تھی کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی برحق نہیں سمجھتے تھے، برحق سمجھتے تھے، لیکن صرف حسد کی وجہ سے کہ بنی اسماعیل کے اندر نبی کیوں آیا ہے، بنی اسرائیل میں نبی کیوں نہیں آیا ہے، انہوں نے نبی آخر الزمان کا انکار کر دیا۔ تو یہی وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ کے یہ دگنے غصے اور دگنے غضب کا یہ شکار ہوئے ہیں۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ کل قیامت کے دن ان کو رسوا کن عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔